حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے حکمران یزید ابن معاویہ کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں؟ اولادیں زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہیں تو آخر دنیا کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں؟ اور ہاں، سوال یہ بھی کہ یزید کی اولادوں کا اس سفیانی بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تعلق ہوگا کہ جو ظالم بادشاہ بالکل آخری دور میں حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ تو ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس کے لیے ہم اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ اور کتنا پیچھے؟ لگ بھگ 1550 سال پیچھے۔ یہ لگ بھگ 430 عیسوی کا دور ہے اور جگہ ہے آج کے دور کا سعودی عربیہ، بلکہ سعودی عربیہ میں بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہیں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی کہ جن کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، یہی آگے جا کر اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے مشہور اور سب سے اہم قبیلے مطلب کہ قریش کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے بھی جو دو بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم، جبکہ دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، بلکہ ان دونوں کا تو جنم ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نکلے تھے۔ ان کے فادر مطلب کہ عبد مناف نے ان دونوں کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا تھا، مگر جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے نجومیوں نے عبد مناف کے اس قدم کو خطرناک بتایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ یہ جو تم نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک خطرناک دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوس دوستو، ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی خطرناک دشمنی کا آغاز ہوا کہ جس نے صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کا یہ اثر تب تک باقی رہے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے بیچ میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا، وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر باقی جو پولیٹیکل معاملات تھے ان میں کافی پربھاوشالی تھا، لیکن شروع سے ہی عبد شمس جو ہاشم تھے ان کے بڑھتے ہوئے قد سے نہ صرف حسد کیا کرتا تھا بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوششیں یا یہ کمپٹیشن صرف یہیں تک ہی نہیں رکا، بلکہ یہ تو آگے تک چلتا رہا، مطلب عبد شمس کی اگلی کئی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو ہاشم تھے، انہی کی نسل میں ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو رشتے میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ان کے گھر پر بھی ابو طالب یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی حضرت عبداللہ کے گھر پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس سے نسل چلی تھی، اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں باری باری سے پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان یا ان کے بھی بیٹے حضرت امیر معاویہ کہ جنہوں نے ہی حضرت علی سے جنگ کی تھی، یا پھر ان کا بھی بیٹا یزید ابن معاویہ کہ جس نے ہی پھر بنو ہاشم کے چراغ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یزید کے جو فادر تھے مطلب کہ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان کئی بیویوں سے کئی اولادیں تھیں۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے تو 5 کے قریب بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت معاویہ کی ان کئی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام معصوم بھی ہوا کرتا تھا، جو بنیادی طور پر کرسچن ہوا کرتی تھیں۔ حضرت معاویہ نے کسی دور میں ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتے مضبوط کیے جا سکیں، اور پھر آگے جا کر حضرت معاویہ کی انہی بیوی مطلب کہ معصوم کے گھر پر یزید کی پیدائش ہوئی تھی۔ مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے
بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلح مشورے کے بعد ہی اپنا لیڈر چنا جاتا تھا۔ اور پھر یزید کے کیس میں تو پرابلم صرف پروسیس کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ یزید تو گدی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی تو پھر کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو آج بھی سن کر یا پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل اس نے گدی سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ ظاہر ہے یزید کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ جب تک حضرت امام حسین یا ان کے ساتھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہیں، مطلب یزید کو ایک خلیفہ یا حکمران نہیں مان لیتے ہیں، تب تک باقی عام لوگوں کی نظروں میں اس کی یہ گدی ہلتی ڈھلتی رہے گی۔ اسی لیے اس نے حضرت امام حسین کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے ان کی بیعت لینے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جبکہ باقی بچی ہوئی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد بھی یزید صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ہی اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں کا بھی گھیراؤ کیا، بلکہ ان کے اوپر حملے کیے۔ جیسا کہ ہسٹوریکل ایویڈنسز سے یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے مکہ شہر کے کیے گئے اس گھیراؤ یا حملے کی وجہ سے مکہ کے اندر موجود جو کعبہ ہے اس کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور مکہ کا یہ گھیراؤ، یہ محاصرہ 683 عیسوی مطلب کہ اس وقت تک جاری رہا تھا کہ جب تک خود یزید کی موت نہیں ہو گئی تھی۔ اب بات کریں یزید کی اولادوں کی تو اتہاس میں اس کے 3 بیٹوں جبکہ 1 بیٹی کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ سیکنڈ تھا، جبکہ باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں کا نام خالد اور عبداللہ تھا، اور رہا سوال بیٹی کا تو اس کا نام عتیقہ بتایا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی یہ حکومت بھی اس کے سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کے حصے میں آئی تھی، مگر معاویہ سیکنڈ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی حکومت کی، اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ ایسا سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو معاویہ سیکنڈ تھا وہ دراصل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے، اور خاص طور سے اس کا جو باپ تھا یعنی کہ یزید، اس نے حضرت امام حسین یا باقی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنے باپ بلکہ اس حکومت اس تخت سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اب یزید کے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی جب موت ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، جبکہ اس کی خود کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی یہ حکومت آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو کر اس کے خاندان کی ہی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی کہ جس کو مروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیے کہ یزید کے کزنز مطلب کہ دور کے جو تایا چاچا کے بیٹے تھے ان میں چلی گئی، جو خاندانی طور پر تو بنو امیہ کے ہی تھے، مطلب عبد شمس کی ہی اولاد تھے، مگر نیچے آ کر اس خاص پیڑھی سے الگ ہو چکے تھے کہ جس پیڑھی سے یزید کا تعلق تھا۔ اور اب گدی جس انسان کے پاس پہنچی تھی اس کا نام مروان بن حکم تھا، جو رشتے میں حضرت معاویہ مطلب یزید کے فادر کا چچا زاد بھائی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلطنت جب تک قائم رہی تو اس میں اسی مروان بن حکم کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حکمران بنتے رہے۔ اب بات کریں اس بارے میں کہ آخر یزید کی نسلوں کا آگے کیا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی مطلب کہ عتیقہ، اس کی شادی اس مروان کے بیٹے عبد الملک سے کروا دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں اب یہ سلطنت جا چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عبد الملک اپنے باپ مروان کے بعد اس سلطنت کا اگلا حکمران بھی بنا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی ہوا کرتی تھی۔ رہی بات بیٹوں کی تو سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی تو موت ہو چکی تھی، تو یزید کی جو نسلیں تھیں وہ اس کے باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں سے آگے بڑھیں، مطلب کہ خالد اور عبداللہ۔ شیعہ لوگوں کی تو بہت ساری کتابوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری دور میں سفیانی نام کا وہ ظالم بادشاہ کہ جو حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا، اس کا تعلق بھی یزید کے انہی دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی نسل سے ہوگا۔ اب اس کو آپ چاہیں ایک حیران کر دینے والی بات کہیے یا پھر صرف ایک اتفاق کہیے، اگر ہم چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو اتہاسک طور پر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یزید کے ان دونوں بیٹوں کی جو اولادیں ہیں وہ آج کے دور میں
सीरिया के इलाके में ही पाई जाती हैं, जो वक्त के साथ लोकल आबादी या बाकी जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ घुल मिल चुके हैं। अब बात करें अगर उमैयद खानदान की दूसरी लाइन की, मतलब जिसमें यजीद के बेटे की मौत के बाद हुकूमत ट्रांसफर हो गई थी और जिन लोगों ने ही आखिर तक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, तो उनकी औलादें या उनसे जुड़े हुए लोग तो आज के दौर में आप लोगों को दुनिया के कई इलाकों में मिलेंगे। उसकी वजह ये थी कि 750 ईस्वी में अब्बासियों की लीडरशिप में मुस्लिम दुनिया में एक क्रांति हुई, जिस क्रांति के तहत ही फिर बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था। मगर मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल लेने के बाद अब्बासियों ने बनु उमैया से बदला लेना शुरू किया और चुन चुन कर इनके शहजादों या इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया जाने लगा। बंदा चाहे उमैयद खानदान की उस लाइन का हो कि जिससे यजीद का ताल्लुक था, या फिर मरवान बिन हकम वाली लाइन का हो, बिला किसी भेदभाव के उमैयद खानदान के शहजादों को या लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। मगर ऐसे माहौल में भी इस खानदान से जुड़े हुए बहुत सारे शहजादे या लोग छुपते छुपाते किसी न किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब रहे और दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए और आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं पर ही गुजारनी शुरू कर दी थी। मिसाल के तौर पर आज के दौर में सूडान देश में कुछ ऐसे कबीले पाए जाते हैं जिनके दावे के मुताबिक वो सल्तनत बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मतलब के मरवान सेकंड की औलादों में से हैं। इसके अलावा इसी आखिरी हुक्मरान के पोते की कुछ नस्लें आज स्पेन में भी पाई जाती हैं। और तो और साउथ इंडिया के तमिलनाडु इलाके में जो कोना फैमिली है उसका भी यही क्लेम है कि वो सल्तनत बनु उमैया के इसी आखिरी हुक्मरान मतलब के मरवान सेकंड की औलादे हैं। उनके मुताबिक जब अब्बासियों ने टेक ओवर कर लिया था तभी उनके पूर्वज अपनी जान बचाने की खातिर साउथ इंडिया पहुंचे थे। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।